سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج الحمدللہ ہماری انتہائی خوشی کا دن ہے۔ آج یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ولادت سے ساری کائنات میں تبدیلی آئی، اور جن کی ولادت باسعادت سے الحمدللہ اس دنیا کو ایک عظیم آئیڈیل اور ایک عظیم مثالی شخصیت نصیب ہوئی۔ بے شمار باتیں الحمدللہ ان کا حصہ نہیں کر سکتا، یقیناً کوئی نہیں کر سکتا میرے محترم۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کے عظمتیں، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کے قدرت لامتناہیہ کا ادراک کرنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، جتنے بھی الفاظ اولیاء نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بھی مقام اور مرتبے کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی ما وراء الورا ہیں میرے محترم، ما وراء الورا۔ انسان بس کوشش کر سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، ہم اپنے الحمدللہ اس مبارک محفل کو الحمدللہ مختلف 3 حصوں میں انشاءاللہ 3 زاویوں سے اس کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ میرے محترم، یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ آیت سورہ یونس علیہ السلام کی ہے۔ ضرور آپ قرآن کھولیے، قرآن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اس نے جو بات بھی ہو قرآن سے الحمدللہ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہو۔ تو میرے محترم یہاں دیکھیے جی، یہ
سورہ نمبر ہے 10 اور آیت نمبر ہے میرے محترم 70، 57 اور 58 میرے محترم، 57 ہیں اور 58۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے جی، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ 57 آیت نمبر ہے، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد یقیناً جاءتکم، آئی ہیں آپ کے پاس، موعظۃ، نصیحت، نرم گفتگو جو دل کو نرم کر دے، من ربکم، آپ کے رب ذوالجلال کی طرف سے موعظہ آیا ہے۔ نمبر 2، شفاء لما فی الصدور، شفا ہے جو سینوں میں جو بھی نگیٹو باتیں ہیں یا جو بے قراری اور بے سکونی ہے اس کا علاج آیا ہے۔ اور ہدن، سراپا ہدایت نامہ آیا ہے۔ نمبر 4، ورحمت للمؤمنین، اور سراپا رحمت اہل ایمان کے لیے۔ چار باتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے آیت نمبر 57 آف سورہ یونس علیہ السلام۔ ٹھیک، 4 باتیں ہیں میرے محترم، جاءتکم، آئی ہیں آپ کے پاس، اے لوگو، عام خطاب تمام انسانیت کے لیے، جی تمام انسانیت کے لیے، کہ آپ سب کے پاس 4 چیزیں آئی ہیں، من ربکم، آپ کی رب ذوالجلال کی طرف سے۔ موعظہ آیا ہے، شفاء لما فی الصدور آیا ہے، ہدن ورحمت آیا ہے میرے محترم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ طيب میرے محترم، ان 4 باتوں کے بارے میں اگلی آیت نمبر 58 میں کیا مطالبہ کیا گیا؟ یہ جو 4 نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، 4 بلیسنگز، جی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے مطالبہ کیا، کیا تلقین کی؟ آیت کلیئر، الحمدللہ، آرام سے آپ دیکھ لیجئے گا اطمینان کے ساتھ۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا، قل فرما دیجئے اے میرے حبیب، نبی اعظم، رحمت عالم، فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قل، آپ فرما دیجئے، کیا فرما؟ دیکھیے اب یہ دیکھیے جو تلقین دی جا رہی ہے، بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ورحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی کیا بی کا یہاں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ با السببیہ، یہ با السببیہ ہے، بسببی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بسبب، یہ جو مختصر سی بی آئی ہے یہ با السببیہ ہے میرے محترم۔ ٹھیک، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ دیکھیے قرآن کریم کے عظمت میرے محترم، جی بفضل اللہ بھی آ گیا، و برحمتہ وہاں بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے سبب، و برحمتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب، فرمایا فبذالک، بس اس اگین بذالک، اس کے سبب، حالانکہ یہاں آنا چاہے تھا بذالکما، اللہ کا فضل اور رحمت 2 چیزیں ہیں، مگر ان کے بارے میں جب اشارہ کیا جا رہا ہے تو واحد کے صیغے سے، فبذالک۔ اب میرے محترم اس کا راز آپ کو بتاؤں گا، جی یہ قرآن کریم میں تدبر کا نتیجہ ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے میرے محترم۔ اچھا، یہاں کیوں نہیں کہا گیا فبذالکما؟ ہے نا صاحب، فبذالکما، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں 4 انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور ان 4 انعامات کو کیا قرار دیا؟ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہی ہے نا۔ وہاں 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا، موعظۃ، شفاء لما فی الصدور، ہدن و رحمہ، 4 انعامات۔ ان انعامات کو کیا ٹائٹل دیا گیا؟ پڑھ لیجیے آرام سے، فرمایا گیا یہ
اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شکل ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اچھا، اسی نے اصولی لغت کا اصول تو یہ تھا کہ ہونا چاہیے تھا فَبِذَلِكُمَا، ان دونوں کے حوالے سے۔ اچھا، اب مطالبہ کیا ہے میرے محترم؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بسبب اس کے نتیجے میں کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے، آیت کلیئر ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فاپس لیفرحوا، یہ لام امر ہے میرے محترم، لام الامر، تأکید کرنے کے لیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، خوشیاں منائیں۔ لیفرحوا یہ فعل امر ہے، اب لیں گے انشاءاللہ بھی آگے جا کر ہم، جس سے نون یہاں گر گیا ہے، یہ جزم لگاتا ہے، یہ ادوات جزم میں سے ہے میرے محترم، جس میں ہے جی اس کی 4 ادوات جزم ہے میرے محترم، لم، لما، لا الناہیہ اور لام الامر، تلقین۔ لیفرحوا چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ایک واحد آیت ہے پورے قرآن میں میرے محترم جہاں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کی تلقین کی۔ جی ہمارے ہاں تو خوشی منانا منع ہے نا، وہ تو مجبوراً وہ جی عید الفطر میں خوشی مناتے ہیں، ورنہ اگر ان کا بس چلے وہ اس دن کو بھی اعوذ باللہ وہ ایک بہت ہی جی ایک دکھ کا دن بنا دیں، تکلیف کا دن بنا دیں، معاذ اللہ۔ یہ تعلیم نہیں کہ آپ کے چہرے پر ہر وقت اعوذ باللہ سیریس رہنا چاہیے، آپ کو ہر وقت آپ کی تیوری چڑی رہے، اعوذ باللہ۔ مگر یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے کہ خوشیاں منائیے۔ یہ آیت نمبر 58 ہے قرآن کریم کے میرے محترم۔ کیوں؟ ہمارے نیچر میں ہے، انسان بائی نیچر میرے محترم خوشی پسند ہے، بشارت پسند ہے، آسانیاں پسند ہے، کمفرٹ پسند ہے۔ جی یہ نیچر میں ہے میرے، مجھے اپیل کرتی ہے خوشی میرے محترم، میں اس کے طرف زیادہ مائل ہوتا ہوں اور زیادہ لپکتا ہوں خوشی کی باتوں کی طرف۔ ہیومن نیچر میرے محترم، مسکراہٹ آ جاتی اس سے الحمدللہ اور انسان خوش ہوتا چلا جاتا ہے میرے محترم یہاں غور فرمائیے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فعل امر ہے، لام امر ہے، تلقین دی جا رہی ہے خوشی کی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے محترم، ان تمام روایات کی نفی ہو گئی نہ، جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ ہنسنا منع ہے اور خوش رہنا منع ہے، ہر وقت اعوذ باللہ منہ بگاڑ کے رہیے، قرآن کی نفی ہو رہی ہے میرے محترم۔ اچھا اب میرے محترم یہ کیا ہیں؟ آئیے یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، موعظۃ شفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ، 4 چیزیں مفسرین نے جی امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی اور بھی لوگوں نے اپنے تفاسیر میں لکھا کہ اس سے مراد موعظہ شفاء لما فی الصدور ہدی ورحمہ، کہ لگے اس سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان 4 انعامات کو کیا ٹائٹل دیا، کیا نام دیا؟ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ٹھیک ہے صاحب، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، ٹھیک، مگر ایک اور قول بھی ہے میرے محترم، ایک اور قول بھی الحمدللہ کہ اس سے مراد میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی قرآن میں ہی دیکھ لیجئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موعظہ قرار دیا گیا، موعظہ، ذکر، جی نصیحت۔ آئیے سورہ طلاق کی طرف چلتے ہیں، جب فرمایا گیا میرے محترم، سورہ طلاق کی طرف آتے ہیں،
اور یہ دیکھیے یہ سورہ نمبر ہے 65 اور 65 کے میرے محترم آیت نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 10 جب فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، قد یقیناً انزل اللہ تعالی نازل فرمایا آپ کے لیے ذکر. کیا ہے ذکر؟ وہی نصیحت یاد دہانی. کون ہے؟ فرمایا رسولاً، یہ بدل ہے ذکر کا. جی ذکراً رسولاً، یہ ذکر، یہ رسولاً بدل ہے ذکر کا. کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر 11 میں میرے محترم کہ اللہ رب العزت والجلال نے موعظہ، نرم گفتگو جو دل پہ اثر کر جائے، قرآن کریم بھی ہیں اور میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہیں. جی اچھا آگے چلیے. شفاء لما فی الصدور، شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہیں، جو کچھ سینوں میں ہیں میرے محترم، شفا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات پڑھتے چلے جائیے. میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و نفسی کی تعلیمات پڑھتے چلے جائیے. ان کی تعلیمات کا مجموعہ کیا ہے؟ راحت اور سکون پہنچانا. آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے دل سے نفرتیں نکالنا، بغض، حسد، کینہ، نفرت سب نکالنا. یقیناً میرے محترم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا آیا میرے محترم؟ سورہ رعد کی طرف آتے ہیں. سورہ رعد ہے، سورہ نمبر 13 ہے میرے محترم. ٹھیک، اور فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت نمبر 28 13 کی 48. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کا ذکر تو بتائیے میرے محترم، صلاۃ و سلام پڑھنا ذکر ہے یا نہیں؟ یقیناً ذکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید ذکر ہے. اس کا آدھا حصہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یقیناً میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، صلاۃ و سلام پڑھنا شفا ہے سینوں کے لیے. بہت طویل بات ہے، مثلا میں وہ اس وقت جی اچھا اور بہت کچھ کہنا ہے آپ سے. آگے فرمایا وَہُدًى، آپ ہدایت ہے سراپا. جی آئیے سورہ یاسین الحمدللہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. جی تو فرمایا یاسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ دیکھ لیجیے آپ، انک لمن المرسلین. سورہ نمبر ہے 36 میرے محترم، 36 ہیں. آگے کیا فرمایا؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. جی تو آپ سراپا ہدایت ہیں. سورہ شورا میں بھی آگے آ گیا. سورہ شورا میں سورہ نمبر ہے میرے محترم 42 اور سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم. تو آپ ہدایت ہیں سراپا، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ کو بتایا صراط مستقیم سے مراد تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، 3 اقوال ہیں. اس سے مراد قرآن کریم ہے، یا اس سے مراد کتاب الہی ہے، یا اس سے مراد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ سراپا ہدایت ہیں. رحمت للمؤمنین، آپ رحمت ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں میرے محترم. یہ لقب سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 107، یاد رکھیے گا ہمیشہ.
21 اور آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کلیئر ہے میرے محترم، یہ چاروں میرے محترم چاروں صفات جہاں قرآن کے لیے الحمدللہ ثابت ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ثابت ہو سکتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار دلائل ہیں، آرام سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، مفسرین نے بھی ایسا لکھا ہے، اس سے مراد قرآن ہے اور اس سے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں باتیں نہیں بیان کی جاتی، بس ایک بات بیان کی جاتی ہے، بہرحال وہ ہمارے لوگوں کا طریقہ رہا ہے، حق کو چھپانا میرے محترم۔ دونوں باتیں بیان کری پھر چھوڑ دیں لوگوں کو، کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ کم سے کم اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ صاحب جو اس سے مراد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، آپ ان پہ اعتراض مت کیجئے، دلیل ہے ان کے پاس الحمدللہ۔ آپ نہیں کرتے، آپ کے تحفظات ہیں، مسئلہ نہیں ہے، آزادی ہے ہر انسان کو، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنا یہ عجیب بات ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 58 پہ آئیے، جو معرفت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یس، آپ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں کو کیا قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل، اور بتا دیا آپ کو قرآن کریم میرے محترم جہاں بھی فضل اور جہاں بھی فضل عظیم آتا ہے اس سے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی اچھا، اسی طریقے سے جہاں میرے محترم رحمت آتا ہے اس سے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اکارڈنگ سورہ الانبیاء 107۔ اور فضل عظیم سورہ بقرہ میں آتا ہے، جہاں بھی فضل عظیم آئے گا اس سے مراد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مانا ہم نے میرے محترم کہ فضل سے مراد بن مانگے سب کچھ عطا کرنا، کوئی شک نہیں، مگر فضل عظیم کیا ہے؟ فضل عظیم یہ کہ اللہ تعالی نے انسانیت کو میرے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ان کو تعارف کروایا اور ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اچھا، تو کوئی شک نہیں، فضل اور رحمت کو بھی اگر کوئی چاہے کہ صاحب اس سے مراد قرآن ہے، کوئی حرج، بسم اللہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تب بھی صحیح ہوگا، الحمدللہ۔ اچھا، تلقین کا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ اس کی خوشی منائیں۔ جن لوگوں کا خیال اس سے مراد قرآن کریم ہے، وہ اس قرآن کریم کی نزول پہ کیا خوشی مناتے ہیں بتا دیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے خوشی منائیے۔ کون خوشی منا رہا ہے قرآن کریم کی نزول پر؟ ہے کوئی؟ دیکھیے کہاں ہے میرے محترم، ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوا میرے محترم۔ جی جی اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، الحمدللہ وہ خوشی منا رہے ہیں۔ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، ان کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے میرے محترم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی منائیں، ہم خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب دیکھیے فَبِذَلِكَ کیوں کہا؟ یہ معرفت کی بات۔ اگر آپ فرماتے یہاں فَبِذَلِكُمَا، دو چیزیں ہیں نا صاحب، فضل اللہ و رحمتہ، یہاں دو چیزیں،
اس سے پہلے 4 چیزیں تو وہاں بھی جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا، مگر فَبِذَالِكَ مفرد کا صیغہ آ رہا ہے۔ فضل اللہ و رحمتہ کے لیے کس طرف اشارہ ہے میرے محترم؟ ذالک اشارہ ہے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ میرے محترم الحمدللہ جی، خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، الحمدللہ موجود۔ اچھا، اب میرے محترم بخاری شریف کی روایت ہے، بس پھر آگے چلتا ہوں اور بات کرنی ہے آپ سے۔ میں 3 مختلف زاویوں سے بات کروں گا، بس پہلا زاویہ مکمل ہونے والا ہے۔ میرے محترم بخاری شریف میں آتا ہے، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ منورہ جب پہنچے، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دیکھی جا سکتی۔ ایک اور بات کریں گے انشاءاللہ تیسرے زاویے میں، ابھی نہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ خوشی میں میرے محترم جگمگا اٹھا، سارا مدینہ خوش اٹھا، بچیاں گنگنانے لگیں، طلع البدر علینا کی صدا گونجنے لگی، خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں۔ صرف یہ تو مل گیا ثبوت میرے محترم۔ آپ نے منع تو نہیں کیا کہ کیوں بھائی آپ خوشیاں منا رہے ہو، کیوں دف بجایا جا رہا ہے، کیوں گنگنایا جا رہا ہے، یہ سب بدعت ہے، حرام ہے، چھوڑ دو، مت کرو۔ آپ نے تو نہیں کہا، آپ نے اپریشیٹ کیا، اس کو کہتے ہیں اقرار۔ آپ اقرہم علی ما ہم علیہ، آپ نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا، اقرار کیا، تو میرے محترم یہ سنت مبارکہ ہو گئی، ثابت ہو گیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور جی الحمدللہ اہل ایمان نے خوشیاں منائی تھیں آپ کے مدینہ تشریف لانے پر، میرے محترم یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ بعد میں بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ جی کون سا ہمارے پاس پورا ذخیرہ ہے میرے محترم اسلام کا؟ کون سا؟ جو کہتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کون سا ذخیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی آپ کے پاس تو جمعہ مبارکہ کے خطبے بھی نہیں ہیں، جو عمل ہر ہفتے جو عمل ہو رہا ہے، جو خطبہ دیا جا رہا ہے، اس کا مجموعہ بھی نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس، نہ صحابہ کرام کے پاس، نہ جناب صدیق اکبر کے خطبے کے جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ کہا، اگلی جمعے کے خطبے میں یہ کہا، نہ جناب عمر فاروق، نہ جناب عثمان غنی، نہ امام علی مقام علیہ السلام سے کسی سے خطبہ جمعہ کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے صحابہ کرام کے پاس جمعہ کا خطبہ، نہ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کا مطلب کہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے، ایسا نہیں ہے، یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے، تو پیمانہ بہرحال بنایا گیا ہے، بہرحال کوئی مشکل نہیں میرے محترم، انسان کی مرضی ہے۔ میں تو بیکوز آپ سے ایک روحانی تعلق ہے، آپ میری اولاد ہیں، اس لیے الحمدللہ آپ کے ساتھ چاہا کہ میں آپ کو اس کی صداقت کے بارے میں ایک دلیل دے دوں، بس جو سمجھنا چاہے۔ جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ان سے کوئی بات، ان کی مرضی ہے۔ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، آپ بے فکر رہیے، 7 ارب لوگوں میں صرف میرے محترم 2 ارب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اکثریت نہیں مانتی، 5 ارب نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ
اکثریت کے پیمانے کو جو حق سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں، اکثریت کا ساتھ دیں۔ اکثریت جو کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہے نا، تو صاحب اکثریت تو نہیں مانتی، 5 ارب انسان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اکثریت کا پیمانہ صحیح ہے، پھر ان کو مان لیا جائے۔ ہم تو میرے محترم نہ اکثریت نہ اقلیت، ہمارے پاس قرآن کریم ہے الحمدللہ، وہ پیمانہ حق ہے، بس دلیل آپ کو دے دی، ہر آیت آپ کو بتا دی الحمدللہ۔ کیوں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، لیکن رب کریم مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ ایمان نہیں لائے ہیں؟ you are not a مومن۔ کیا جواب دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال بلا، کہ لگے کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو الحمدللہ آج آپ کو جو دلیل دی ہے، وضاحت کی ہے، ہمارے دلوں کے اطمینان کی نہیں الحمدللہ، بس تاکہ اور الحمدللہ ہم مستحکم اور مضبوط ہو جائیں اپنے موقف پر۔ جی ہم نے لوگوں کے لیے نہیں بیان کیا، نہ آپ کسی سے کچھ کہیے، نہ کسی سے کچھ نہیں کہیں میرے محترم۔ کیوں؟ قرآن نے بتا دیا، پھر دہراتا ہوں آپ کے لیے بار بار، سورہ مائدہ 5 کی 105، یہ ہماری بنیادی آیت ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، اے اہل ایمان آپ ذمہ دار اپنی ذات کے ہیں، بس اپنی فکر کیجئے، ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، ہمیں اپنا عمل صحیح کرنا، ہمیں کوئی تعلق نہیں لوگوں سے۔ کیا فائدے ہوتے ہیں مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو جان کر؟ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا کر، ان سے ایک تعلق کو استوار کر کر کیا ملتا ہے دنیا اور آخرت میں؟ وہ ان سے پوچھیے جن کو مل رہا ہے میرے محترم، ان سے پوچھیے، وہ بتائیں گے آپ کو کیا ملتا ہے، اور وہ ایکسپیرینس خود کرنا پڑے گا، حب نبی کا ایکسپیرینس خود کرنا پڑے گا، سلام پڑھنے کا اہتمام خود کرنا پڑے گا، خوب سلام پڑھنا پڑے گا، خوب حب نبی کرنا پڑے گا میرے محترم، پھر دیکھیے اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں۔ بس اب آئیے میرے محترم دوسرا زاویہ، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں مخاطب اول قرآن کریم کے کون ہیں؟ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ان کے توسط سے ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو مخاطب اول میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی الحمدللہ ابھی سیرت مبارکہ کی کتاب آ رہی، الحمدللہ میں نے ان تمام الفاظوں کو جمع کیا الحمدللہ آپ کے لیے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں جلد آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب قرآن کریم کے ایک اسلوب ہے میرے محترم، جہاں اللہ تعالی بظاہر خطاب کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر مراد امت ہے۔ جی بے شمار آیات ہیں، چلیے سورہ الانعام کی ایک آیت لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے سورہ وہاں الزمر میں۔ دیکھیے یہاں دیکھیے فرمایا، یہ آیت نمبر ہے 1116 میرے محترم، 116 الانعام، کھول لیجیے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کریں گے اکثریت کی جو زمین میں ہے، یہ دیکھیں اکثریت کی اتباع اگر ان کے آپ فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ معاذ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ اور بھٹکا دیں گے۔
اکثریت کو اگر مانیں گے، اکثریت ہمیشہ بٹکھاتی ہے میرے محترم، نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کمال دیکھیں اس کو پیمان حق قرار دے دیا گیا، کمال۔ بہرحال میرے محترم، کیا آپ اسے سوچ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثریت کی بات کو مانیں گے؟ نہ، ہے نا، ناممکن۔ اسی میرے محترم جب ترجمہ کرتے ہیں، جب مفہوم قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لکھنا چاہیے کہ صاحب یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر مراد امت ہے۔ جی، مگر مراد امت ہے۔ یا آپ نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ، نہیں صاحب، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مراد امت ہے۔ اچھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا؟ اس بات کی امپورٹنس اور اہمیت ثابت کرنے کے لیے، باور کرانے کے لیے کہ صاحب بہت اہم بات ہے، اسی لیے اس اہم بات کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے، مگر اصل مراد اس خطاب سے امت ہے، نت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار آیات، احتیاط انشاءاللہ تعالی بھی جو قرآن دعا فرما انشاءاللہ آ رہا ہے، اس میں الحمدللہ ہم نے تمام اسی طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اچھا، اب آئیے سورہ زمر کی طرف میرے محترم، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جی، یہ 39 سو نمبر ہے میرے محترم، سو نمبر 39 ہے، اور آیت نمبر ہے 65۔ کیا ہے میرے محترم؟ 65۔ جی، آیت نمبر 39، سو نمبر 39 اور آیت نمبر 65 دیکھ لیجیے۔ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، معاذ اللہ، اسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ توحید کو، توحید کے علم بردار، توحید سے آشنا کرنے والے، توحید کی طرف ہم لانے والے، کیسے ممکن ہے معاذ اللہ کہ وہ شرک کریں؟ مگر یہاں بھی کہیں گے کہ صاحب خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر مراد امت ہے۔ یہ لوک لگانا پڑے گا، نہیں لگاتے لوگ میرے محترم۔ جی، تمام تفاسیر اٹھا کے، تمام جو ترجمے قرآن کے لکھے گئے، کوئی نہیں لوک لگاتا میرے محترم، معاذ اللہ میں نبی کی توہین کرتے ہیں۔ جی جی، کوئی نہیں لگاتا، کوئی نہیں کہتا کہ صاحب یہاں خطاب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، مراد امت ہے، خطاب آپ کو ہے مگر مراد امت ہے۔ یہ منشن کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے صاحب، اور بے شمار آیا۔ اچھا، تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو میرے محترم؟ بعض دفعہ اسلوب تخاطب ہے، بعض دفعہ مخاطب کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صیغہ مفرد کا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، مگر مراد امت ہے، ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب آئیے، اب آپ دوسری طرف، اللہ رب العزت والجلال نے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویل پروناؤن سے مخاطب فرمایا ہے۔ رویل پروناؤن، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر العظمہ، ضمیر العظمہ، رویل پروناؤن، یہ تعظیم اور توقیر کرنا سکھائی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالی نے سورہ الفتح میں فرما دیا وَتُوَقِّرُوهُ، جی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سورہ الفتح میرے محترم، سورہ الفتح ہے، سورہ نمبر ہے 48 میرے محترم، اور آیت نمبر 9 ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ مطلوب ہے، جی یہ بھی مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جیسے فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی منائیں، یہ مطلوب ہے۔ یہاں بھی تُعَزِّرُوهُ، آپ ان کی بے انتہا مدد کیجئے، اور توقیر ان کی تعظیم کیجئے،
تعظیم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا قرآن میں مطلوب ہے، نہ بادشاہوں کی نہ حکمرانوں کی میرے محترم۔ مگر آج مسلمانوں نے بدل دیا آیت کو، آج حکمرانوں کی اور بادشاہوں کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے، اور میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی جاتی ہے کہ نہیں صاحب، ان کو آپ عام القاب سے نوازیے۔ ہی از محمد، اعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، جو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، ان کو ذرا نام سے پکار کے دکھا دو بھائی، نہیں پکار سکو، ریسپیکٹیبل بڑے بڑے القابات ان کو دیے جائیں گے، مگر قصور نہیں، سکھایا یہ گیا میرے محترم۔ تو یہ آیت نمبر 9 بھی یاد رکھیے، تعظیم و توقیر مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ توقیر و تعظیم کیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت سارے اس کے مظاہر ہیں، وقت نہیں میرے محترم، جی مگر سوچئے آپ کیسے توقیر کرتے ہیں کسی کی توقیر و تعظیم آپ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ مہذب گفتگو کرنا، الفاظوں کا چناؤ کرنا، ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنا، یہ تمام باتیں ہیں نا میرے محترم توقیر و تعظیم کی، کسی کے لیے مطلوب نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں سوائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پتہ لوگوں کو، نہیں پتہ، بس ان کو لگا دیا گیا نا، نماز روزے پہ لگا دیا بس۔ تو قرآن تو پڑھیے میرے محترم، دیکھیے، ان سے پوچھیے کہ صاحب یہ بتائیے یہ توقیر کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا طریقہ تو بتائیے۔ جب قرآن میں تعلیم دی گئی تو بتائیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیے قرآن پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، ان کی ولادت با سعادت پر، بتائیے کیسے منائیں۔ کوئی نہیں بیان کرتا۔ قرآن کو تو میرے محترم بالکل ہی معاذ اللہ دور کر دیا گیا۔ بہر کیف میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کرنا ہمیں سکھائی۔ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کے صیغے سے مخاطب فرمایا، جمع کے صیغے سے، جی بے شمار آیات میرے محترم جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کے صیغے سے مخاطب فرمایا ہے، جی لا الہ الا اللہ۔ یہاں سورہ ہود علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے، یہ دیکھیے آیت نمبر ہے میرے محترم 14، سورہ ہود علیہ السلام، سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 14 ہے۔ آپ سیاق و سباق پڑھ لیجیے، بے شمار آیات انشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گی۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، بنا کے لیے آئے ہیں۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے کہ صاحب آپ 10 صورتیں لے آئیے گھڑ کر معاذ اللہ۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اب دیکھیں لکم جو ہیں میرے محترم، اگر آپ یہ سب آپ کی بات پہ عمل نہ کر سکیں، امپلیمنٹ نہ کر سکیں، یعنی آپ کے چیلنج کو پورا نہ کر سکیں کہ وہ 10 صورتیں لے آئیں، تو یہاں میرے محترم یستجیبو، جی لکا ہونا چاہیے، لکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے میرے محترم، مگر یہاں جمع کا صیغہ آ گیا لکم، یہ میرے محترم جمع کا صیغہ، مخاطب کرنا سامنے والے انسان کو جمع کے صیغے سے، یہ ہے توقیر کی ایک شکل جو بے شمار قرآن کریم کی آیات میں ہمارے ساتھ آتی ہے میرے محترم، بے شمار، جی
اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں اس کو بیان اب دیکھیے ان آیات کو، اب آپ آیت نمبر 13 کو دیکھیے، 15 16 وہ تمام الحمدللہ اسی تناظر میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا میرے محترم، انشاءاللہ اکارڈنگ تفسیر قرآن، تدبر قرآن کے کلاس اور تفسیر قرآن بالقرآن سے انشاءاللہ بے شمار آیتیں جمع کی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، تیسری زاویے کی طرف جانا ہے میرے محترم مجھے۔ میرے محترم، یہاں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان۔ یہ قرآن کریم میرے محترم 79 مقامات میں آتا ہے یا ایہا الذین آمنو۔ اچھا سر، کیا مراد ہے اس سے؟ کون مراد ہے اس سے؟ جی ہم نے کہا کہ صاحب اس سے مراد، اہل ایمان سے مراد مرد اور عورتیں ہے نا۔ ہم نے کہا جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو اس سے مراد مومن مرد پلس مومن عورتیں، عورتیں بھی شمار ہیں اس تخاطب میں، ٹھیک۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یا ایھا الذین آمنو کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کر رہے ہیں، انکریج۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کبھی ہم تو بیکوز ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد تعلیمات دی جا رہی ہے، تو تعلیمات مکمل کرنے کے بعد انسان ایمان کے مقام تک پہنچتا ہے۔ تو ابھی تو ہم پہنچے نہیں ہیں، ابھی تو ہم ایک پروسیس میں ہیں، مگر پھر بھی ہمیں یہ آنر دیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، انکریج کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ you will be اہل ایمان، آپ اہل ایمان بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب تھا ہمیں انکریج کرنے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے، بیکوز اہل ایمان تو اس وقت کہیں گے نا جب ایک انسان مکمل تعلیمات پہ عمل کرے۔ اچھا اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، تمام تعلیمات کو دیکھتے چلے جائیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا مخاطب اول قرآن کریم کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے میرے محترم یا ایھا الذین آمنو، یہاں خطاب جمع کو ہے، جمع کو خطاب ہے، مگر مراد میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی جس طریقے سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاف الخطاب مفرد کے صیغے سے مخاطب کیا گیا، مراد امت تھی، یہاں امت کو یا اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، مگر مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں میرے محترم؟ صاحب ایمان کامل کون ہے؟ کس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اے مومن؟ یہ لقب میرے محترم اور یہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا، نہ کسی کو ملے گا تا قیامت سوائے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جی کوئی نہیں میرے محترم، ناممکن، سب دعوے ہیں میرے محترم۔ ہاں آپ 20% عمل کر لیجئے، 25 30 روکے، مگر 100% no one can be مومن کامل معاذ اللہ، no one۔ بہت تقاضے ہیں اس کے میرے محترم، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب کوئی حرج نہیں، آپ ایمان کے 1% بھی عمل کر لیجئے، ہم اس 1% کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے اور اجر دیں گے آپ کو 100% کا۔ یہ شان کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی صاحب ایمان کامل ہو نہیں سکتا، نہیں، نہ تھا نہ ہوگا تا قیامت میرے محترم۔ یہ مومن کا لقب اور مرتبہ
صرف اور صرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو بطور اعزاز جمع کا صیغہ آپ کے لیے استعمال کیا. جمع کا صیغہ. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یا ایھا النبی المؤمن، اے نبی جو ایمان لائے ہیں، آپ ہیں مؤمن کامل. بس ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم نے کہا کہ آمنو میں عورتیں بھی آ گئیں، تو صاحب اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے آمنو میں سب سے پہلے مخاطب اول، آمنو میں سب سے پہلے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. ان کو جمع کے صیغے سے ان کو مخاطب کیا گیا. ان کے طفیل، ان کے توسط سے بعد میں تمام اہل ایمان اور مومنہ عورتیں آتی ہیں میرے محترم. یہ ہے مقام مصطفیٰ. جی توقیر کرنا سکھائی، تعظیم کرنا سکھائی جا رہی ہے میرے محترم. تعظیم کرنا سکھائی جا رہی ہے میرے محترم. تعظیم کی انتہا تو دیکھیے، تعظیم کی انتہا دیکھیے. سورہ النساء میرے محترم بے شمار آیات. النساء 4 کی 80 میرے محترم. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کس کو عطا کیا ہے مقام المرتبہ میرے محترم؟ ذرا اس آیت کے بارے میں سوچیے تو صحیح، کیا مقام مل رہا ہے؟ من یطع الرسول، جو اطاعت کر رہا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، گویا وہ اللہ تعالی کی اطاعت کر رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ غور تو کیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے میرے محترم. رسول کی اطاعت اللہ ہے. رسول پہ ایمان باللہ ہے. توقیر و تعظیم. یہ دیکھیے مقام اور مرتبہ کیا عطا کہ اپنے ساتھ جوڑا میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انتہا. اچھا اب میرے محترم تیسرے زاویے کی طرف آتا ہوں. کچھ عمل بھی لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ، آئیڈیل، رول ماڈل، مثالی شخصیت بنا کے بھیجے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. اسوہ حسنہ. سورہ الاحزاب آیت نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے میرے محترم. سورہ الاحزاب 33 ہے الاحزاب، اور میرے محترم یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 21. الاحزاب کی 21. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ. یہ دیکھیں اسوہ کہتے ہیں، اسوہ کہتے ہیں ریلی آئیڈیل بنانے کو، مگر حسنہ لوک لگا دیا کہ بہترین نمونہ. حسنہ بہترین نمونہ. بیکوز آئیڈیل تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں نا، آئیڈیل بعض دفعہ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ، مگر یہاں لوک لگا دیا کہ the best ideal in the world, the best ideal ever in the history of human. انسانی تاریخ میں اگر کوئی the best ideal آئے ہیں وہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے میرے محترم. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جی آپ کی سیرت مبارکہ سے 3 باتیں بس مختصراً بیان کروں گا آپ کے لیے. جی میرے محترم قرآن کریم میں آتا ہے، دیکھیے
اور آپ نے اپنے عمل مبارک سے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا. بتاؤں گا بھی آپ کو انشاءاللہ. یہ سورہ النساء ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 128 میرے محترم، 128 ہے. یہاں آتا ہے والصلح خیر، اور صلح خیر ہے، بہتر ہے. اوورال ہمیشہ صلح خیر ہے. یہ ہے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت. دیکھیے میرے محترم، بہرحال اس آیت نمبر 128 کا سیاق و سباق وہی عورت کے بارے میں ہے جی. جب گھر والے کو شکایت ہو اپنے شوہر سے کہ وہ جی تعلیمات الہی پہ عمل نہیں کر رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے تعلیمات الہی سے، تو پھر بتایا گیا جی کہ صلح کر لی جائے، صلح کی راہ اختیار کر لی جائے. میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے ہمیشہ صلح کی آشا رکھی، امن اور سلامتی کی آپ نے کوشش کری. کبھی بھی معاذ اللہ آپ نے لڑائی جھگڑے کو، خون کی ندیاں بہانے کو پسند نہیں کیا، بیکوز آپ رحمت عالم ہیں. تو جو رحمت عالم کا مقام اور مرتبہ جن کو عطا کیا گیا، وہ خون ریزی کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچیے نا میرے محترم، یہ تو قرآن کی آیت ہے. خون ریزی کی روایتیں بنائی گئیں، قرآن میں نہیں اس کا تذکرہ میرے محترم، روایتیں بنائی گئیں. مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی میں تب یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ صلح کی ہمیشہ کوشش کریں. کیوں؟ میرے محترم، لڑائی جھگڑا کرنا آسان ہے نا. آپ دیکھیے ایک کمرے کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے. ایک کمرہ صرف، کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں کو، ایک کمرہ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے. کوئی بھی چیز بنانے میں، سویٹر آپ بونتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے، مگر اس کمرے کو ڈھانے کے لیے 1 لمحہ لگتا ہے صرف. تعمیر میں وقت لگتا ہے میرے محترم، تخریب کاری میں کوئی وقت نہیں لگتا. انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے میرے محترم، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ بس تخریب کاری فوراً ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے. انسان بائی نیچر جلد باز ہے، اسی لیے وہ انجانے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے. کہتا ہے کوئی حرج نہیں، میرا بھی گھر ڈھا جائے مگر اس کا ڈھاؤں گا ضرور. یہ تعلیم دی گئی نا کہ کوئی حرج نہیں، سب ختم، نیست و نابود کر دو. آپ نے دیکھا نہیں معاذ اللہ دکھاتے ہیں ڈراموں میں، فلموں میں، جب کسی صاحب کو غصہ آ رہا ہے تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. ایسا بھی کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ کہتے ہیں اظہار ضروری ہے. اگر دیکھنے والوں کو بتانا ہے کہ صاحب فلاں صاحب غصے میں ہیں، تو یقیناً پھر ان کو چیزیں اٹھا کے پھینکنی پڑیں گی، اپنا گھر توڑنا پڑے گا، اپنا سر دیوار پہ مارنا پڑے گا. تمام شیطانی باتیں میرے محترم. جی یہ کیا طریقہ ہے؟ سکھایا جا رہا ہے، سب کوئی سکھا دیا گیا کہ اگر آپ غصے میں کچھ نہیں کر سکتے اپنا سر پھوڑ لو میاں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. تو اس مقام پہ لاتے کیوں ہیں میرے محترم؟ اسلام نے بتا دیا کہ صلح کے ساتھ رہیے، صلح کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ. صلح کیا ہے؟ امن اور سلامتی میرے محترم. آئیے سورہ انفال کی طرف چلتے ہیں میرے محترم. سورہ نمبر 9 ہے، معذرت سورہ نمبر 8 ہے میرے محترم. جی فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. آیت نمبر 61،
8 کی 61 میرے محترم، یہ دیکھیں وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مائل ہو جائیں سلم کی طرف، سلم کیا ہے؟ صلح کی طرف، سلم سلامتی سے ہے، اپنے ہاتھ کو روک لیں، سلامتی کی طرف اگر وہ مائل ہو جاتے ہیں فجنح لہا، آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف، اور آپ مائل ہوئے الحمدللہ۔ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے ہمیشہ میرے محترم مدینہ منورہ پہنچتے میثاق مدینہ لکھ دیا گیا، ہمیشہ آپ نے صلح کا پیغام دیا، کبھی بھی آپ نے ٹکراؤ کا پیغام نہیں دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کیوں میرے محترم؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صلح کرنا آسان ہے، نہیں میرے محترم، تخریب کاری آسان ہے، ڈسٹروئی کرنا آسان ہے، مگر قسم ہے رب کائنات کی صلح اور امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلہ چاہیے، بہت وقت چاہیے، ایمان کی طاقت چاہیے۔ جی تو آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، صلح صلح، امن اور سلامتی، بس رحمت للعالمین ہیں آپ۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے لوگوں سے تمام سے میثاق کر لیا، تمام سے عہد نامے کر لیجیے کہ صاحب نہ آپ ہم پہ اٹیک کریں گے نہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے، آپ اپنے دین پہ قائم رہیے، ہم اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہاں ہے کہ صاحب سب لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، کہاں میرے محترم؟ یہ سب بات کے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں۔ بہرحال ہمارے دین کی عظمت کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اور ان کی مبارک سیرت کو مسخ کر دیا گیا میرے محترم۔ تو الصلح خیر، اس مبارک محفل میلاد، اس مبارک میلاد با سعادت کے موقع پر ہم ان 3 باتوں کو لے کے اٹھیں گے۔ ہمیشہ صلح کو پرائیورٹی دیں، امن اور سلامتی کو پرائیورٹی دیں، ترجیح دیں، ہر مسئلے میں صلح کی کوشش کریں، ہر مسئلے میں، وہ خاندانی مسئلہ ہو، وہ کاروباری مسئلہ ہو، خاندانی مسئلے زیادہ ہوتے ہیں خیر کے ساتھ، زندگی بھر قطع تعلق، نماز روزہ چل رہا ہے مگر اپنے ماں باپ سے 20 سال سے قطع تعلق ہیں، بہن بھائیوں سے 30 سال سے قطع تعلق ہیں، مگر نماز روزہ کر رہے ہیں، ہر سال حج عمرے پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سکھایا گیا کہ کوئی حرج نہیں میرے محترم، نہ، صلح کی فضا چاہیے، امن اور سلامتی کی فضا، اسی میں آپ کریٹو بن سکیں گے، اسی میں آپ کچھ انوینٹ کر سکیں گے، اسی میں آپ ترقی کر سکیں گے، اسی میں آپ دنیا کو بہترین طریقے تعمیر کر سکیں گے۔ اسی لیے اپنے دل سے بغض اور کینے نفرتوں کو نکالوں۔ صلح خود بخود یوں قائم نہیں ہو جائے گا، آف کورس نوٹ۔ صلح قائم کرنے کے لیے پہلے محبت چاہیے، تبھی دیکھیے اسی آیت میں 128 میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اسی بات والصلح خیر، اس بات کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ دیکھ فرمایا اور نفسوں کے اندر شح ڈال دیا گیا۔ شح کیا ہے؟ تنگ دلی، معاف نہ کرنا، جی معاف نہ کرنا میرے محترم، یہ دلوں میں قریب ہے، ڈال دیا گیا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، امن، سلامتی، محبت اور پیار پھیلائیے، صلح کا پیغام سب کے ساتھ رکھیے، کچھ مت کہیے میرے اپنے کردار سے، بس اپنی زبان سے نہیں کہنا، زبان تو لفاظی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، معاذ اللہ، دور رہیے اس سے۔ جی آج پوری دنیا اسی طریقے پہ لفاظی ہے، بس کیا اسپیچ تھی، کیا اسپیچ تھی، ایسا عمل کہاں ہے بھائی؟ عمل کو چھوڑی، اسپیچ بہت لاجواب تھی۔ کیوں مجھے پسند آتا ہے اسپیچ کرنے والا؟
बिकॉज मैं भी ऐसे ही मुनाफिक हूं ना साहब, मैं भी बेअमल हूं, मैं भी लफ्फाजी करता हूं, लोगों को धोखा देता हूं। इसे मुझ जैसे हम मिजाज लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं बाकिरदार होता, कसम है रब्बी कायनात कि मुझे ये लोग पसंद नहीं आते, मगर क्योंकि मेरे मिजाज के लोग हैं, मैं भी लफ्फाजी का सहारा लेता हूं लोगों को धोखा देने के लिए। सामने वाले भी ले रहे हैं, मिजाज मिल गए, बदलना होगा इस मिजाज को बस अमल से। बस खानदान में कहने की जरूरत नहीं कि साहब हमें मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए, सुलह करने नहीं, आप खुद अपने किरदार से साबित करिए। जहां आपको सुनने को मिले कि साहब खानदान में या दोस्तों में कुछ दो लोगों में कुछ खलिश हो गई है, आप जाइए, दोनों की सुलह कराइए, करीब आइए, बढ़िए। आप यकीन मानिए मेरे मोहतरम, अलमी आज हमारे मुसलमानों का सुलह कराने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, मगर फितना परवरी करने के लिए, लोगों के अंदर फसाद डालने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए सभी आगे आगे हैं माशाअल्लाह। जी जी जी, सब लड़ाई झगड़े के लिए सब आगे आ जाते, मगर अगर किसी का घर बचाना है जी, रिश्तेदार दूर, भाई दूर हो जाते हैं, खालाएं ताई चचा सब दूर हो जाते हैं। कहते साहब जाइए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे साहब आप कल तो कह रहे थे मेरी बेटी है, मेरा नाम नहीं लिखा गवाहों में, निकाह के वक्त मेरी बेटी है, मेरा हक है, फलां है। अब जब आपकी अब जरूरत पड़ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम लोगों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। कोई आगे नहीं बढ़ता सुलह के लिए, कोई नहीं बढ़ता। हमने इस मुबारक दिन में सीखना है, हम आगे बढ़े लोगों को सुलह कराने के लिए जितना हमसे हो सकता है। दूसरा मुबारक अमल मेरे मोहतरम जी, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने सूरह बकरा में, बार बार आपको बताता हूँ, एक नया जाविया बयान करूँगा आपके लिए। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात और मशक्क़तें नहीं चाहते। ठीक है साहब, हो गया। बार बार आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन आसानियों का दीन है, इसी ने आसानियों पे अमल करिए और आसानियां बांटिए। अब आइए मेरे हबीब, मेरे आका सरवर कायनात फिदा हो बि व उम्मी व नफ्सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत मुबारक क्या थी। बुखारी शरीफ में आता है, साहबे किराम फरमाते हैं मा खुय्यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बैन अमरैनी इल्ला इख्तार ऐसरहुमा। फरमाया जब भी मेरे हबीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस दी जाती दो कामों में, तो आप उनमें से जो ज्यादा आसान होता उसको चूज करते, जो ज्यादा आसान होता ऐसरहुमा, सुपरलेटिव डिग्री, जो ज्यादा आसान होता आप उसको चुनते। साबित हो गया दोनों आसान थे। दोनों आसान, ऐसा नहीं कि एक मुश्किल था और एक आसान था, ला, ये गलत तवजीह की जाती। बहरहाल ऐसरहुमा सुपरलेटिव डिग्री, यानी दोनों आसान हैं, मगर उन दोनों आसानों में भी, आसानियों से भी कौन सा ज्यादा आसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इख्तियार करते, उसको चुनते। क्या समझे आप? क्यों मेरे मोहतरम? ये मेरे नेचर के मुताबिक इंसान कंफर्ट पसंद है जी, हम ये समझ लें और लोगों के साथ इसी तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करें मेरे मोहतरम। ये सुन्नत, ये अमली सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। देखिए मेरे मोहतरम जी, जंग बदर में जब आपसे फरमाया गया तो आपने फरमाया
زیادہ آسان ہے پانی کے کنویں کے پاس رکنا، یہ زیادہ آسان ہے، آپ وہیں رکے، آسان تھا، جو زیادہ آسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میرے محترم، اعلان کر دیا کہ جو بآسانی جا سکتا ہے وہ چلے۔ کبھی آپ فورس نہیں کرتے تھے میرے محترم، آسانیاں دیتے تھے میرے محترم، آسانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، آسانی دے دی، یہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اور آسانی دے دی، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر، جی لیٹ کے پڑھ لیجئے، اور آسانی دیجیے کہ صاحب لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ لیجیے، مگر پڑھیے ضرور، لنک رہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے، اس میں خلل نہ پیدا ہو جائے، جی ہر لحاظ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں میرے محترم، پورا دین ہمارا، اللہ اکبر۔ میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فلاں جو ہیں وہ رات کو، صحابیہ کا نام آتا ہے بہرحال، وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک رسی باندھ رکھی ہے، اس رسی کو سہارا لے کر کھڑی رہتی ہیں کہ گر نہ جائیں، نیند نہ آ جائے، تو اس رسی کو پکڑی ہوئی پوری رات عبادت کرتی ہیں، مشقت میں ڈال رہی نا اپنے آپ کو، جی۔ میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، کہ لگے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اعبد اللہ ما استطعت، جتنا آپ سے عبادت ہو سکتی ہے وہ اتنا کر لیجیے، بس آسانیاں دیں، کوئی راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، اور رسی کھینچ لینا، اور رسی کا سہارا لیے رکھنا کہ گر نہ جاؤں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ مت ڈالیے، آسانیاں، ہمیشہ آسانیاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک اور روایت آتی ہے میرے محترم، ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نابینا ہوں اور مجھے کوئی لانے والا نہیں، تو اگر میں نماز گھر میں پڑھ لوں تو کوئی حرجہ ہے؟ آپ نے کہا کوئی حرجہ نہیں، آپ نماز گھر میں پڑھ لیا کریں، آسانی۔ آپ نہیں آ سکتے نا، آپ کے مثال کے طور پر چلیے، اور اوقات میں تو آ سکتے، فجر کی نماز میں کیسے آئیں گے، کیسے چل کے آئیں گے اندھیرے میں، کوئی چلانے والا نہیں، اگر ماں کی نہیں، پڑھ لیجیے، گھر میں ہی پڑھ لیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حج کا موقع ہے میرے محترم، آسانیوں کی بات کر رہا ہوں، آسان، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو آج بہرحال امت مسلمہ نہیں مانتی، فقہ نے اس حدیث کو ختم کر دیا، حدیث کو منسوخ کر دیا۔ بہرحال حج کے دن صحابہ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں، 10 ذی الحجہ کی، کوئی آتے ہیں فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر لی مگر ابھی میں نے کنکر نہیں مارے تھے، آپ نے کہا افعل ولا حرج، کر لیجئے، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ کوئی اور آتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے بال مڈوا لیے کہ میں نے ابھی قربانی نہیں کی، یا سر نہیں، میں نے بال مڈوا لیے، ابھی میں نے ابھی کنکر نہیں ماری تھی، آپ نے کہا افعل، کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ جو بھی اس دن آتا گیا اور جس نے بھی جو کہا، حالانکہ وہ اس ترتیب کے مطابق نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، مبارک جملہ ہے، افعل
ولا حرج، کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ کہاں گئی یہ بات میرے محترم؟ آج تو ہمارے ہاں ذرے ذرے پر پابندی، ذرے ذرے پہ جہنم۔ جی وضو کر لیا، وہ نہیں دھلے ٹخنے جہنم، اس سے کم تو کوئی بات نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ روایتیں بنا لی، اب یہ روایتیں متضاد ہیں ان صحیح روایات کی، کہاں فرما رہے کوئی حرج نہیں؟ ہمارے یہاں روایت بنا لی کہ اگر آپ نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو دوزخ میں جائیں گے۔ ایسا رحم کیجئے، انسان وہ بھول جاؤں گا، نہ دوزخ، ہر چیز میں دوزخ میرے محترم، اور ہر چیز میں قتل و غارت گری۔ بہرحال میرے محترم، تو پیغام کیا دینا تھا؟ ہم خود بھی آسانیوں پہ عمل کریں اور لوگوں کو آسانیاں دیں۔ آسانیاں میرے محترم اپیلنگ ہوتی ہیں انسان کے لیے، وہ اس پہ بآسانی عمل کر لیتا ہے۔ اچھا میرے محترم، اب تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات بھی اسی سے متعلق ہے میرے محترم۔ سورہ حامیم فصلت میں آتا ہے، سورہ مومنون میں آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، دور کریے برائی کو بہترین طریقے سے۔ میرے محترم، یہ وہ عمل ہیں جو معاشرے مطلوب ہیں۔ میرا نماز روزہ مجھے کام آئے نہ آئے بات کا مسئلہ ہے، مگر مجھ کو معاشرہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں درگزر کروں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے میرے محترم، جب کام ہوتے ہیں تو یقیناً کام میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، سمپل از دیٹ۔ جی اگر آپ کچھ گھر میں پکا رہے ہیں تو کسی پلیٹ کا ٹوٹنا سمپل ہے، گلاس کا ٹوٹنا سمپل ہے۔ جی ایک چیز آپ کر رہے ہیں نا صاحب، اس میں غلطی کا امکان ہے، ہر کام میں صحیح ہے میرے محترم۔ اب کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کا محاسبہ کرنا ہے، معاذ اللہ اس کو اذیت و تکلیف دینی، اس کو سنانا ہے۔ یہ میرے محترم بنیادی مسئلہ ہے۔ لوگ غلطیاں کریں گے، جو وہ غلطیاں دو قسم کے ہوں گے میرے محترم۔ ایک کا تعلق ہمارے ذات سے ہوگا، ہم پر اٹیک کریں گے میرے محترم، یا ہمارے توسط سے ہمارے املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ دونوں چیزیں ہیں نا صاحب، یہ دونوں اذیت کی شکلیں ہیں۔ مجھے ڈائریکٹ کوئی اذیت و تکلیف دے، یا میرے متعلقات میں سے کسی چیز کو تکلیف یا نقصان پہنچائے یا تھوڑ پھوڑ کر جائے۔ مطالبہ کیا ہے میرے محترم؟ یہی مطلوب ہے میرے محترم، درگزر کریے۔ صرف درگزر نہیں، نہ صاحب، اعلی مقام کیا ہے میرے محترم؟ اس انسان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے۔ جی یہ ہے نماز روزے سے زیادہ مشکل عمل، تبھی کوئی نہیں کرتا اس کو۔ نماز روزہ آسان ہے، نام بھی ہوگا، معاشرے میں نام بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، مقام اور مرتبہ بھی ملا ہوا ہے، مگر یہ کون کرے گا؟ ہمیں سکھایا گیا کہ نہیں صاحب جی پتھر کا جواب 1 اینٹ سے نہیں 10 اینٹ سے دیجئے۔ نماز روزہ اپنی جگہ، اور قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں صاحب، برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے بھی نہیں، سب سے بہترین انداز سے، the best way۔ یہ ہے میرے محترم اصل امتحان، یہ ہے کون کرتا ہے میرے محترم۔ میں تو نکلتا ہوں گھر سے یہ سوچ کر کہ کوئی ذرا
میرے پاؤں پہ مجھے پاؤں کو دبا کر تو دیکھے، مجھے کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے، میں اس کو ایسا جواب دوں گا، ایسا اس کو میں اعوذ باللہ، یہ کیا سوچ رہا ہوں، کس نفسیات سے جی رہا ہوں میرے محترم میں. تبھی ڈسٹربنس ہے، تبھی ڈپریشن ہے، تبھی ٹینشن ہے. معاذ اللہ. اپنے گھر سے نکلوں کہ میں محبتیں بانٹنے نکلا ہوں، سب سے محبت کروں گا، لو فار آل، مسکراتا ہوا جاؤں گا، درگزر کروں گا سب لوگوں سے. یہ سوچ کر نکلوں میرے محترم. اپنی بقاعدہ میں کونسلنگ کرنی ہوگی، کونسلنگ کرنی ہوگی کہ جو آج میرے ساتھ زیادتی کرے گا، میں اس کے جواب میں زیادتی نہیں کروں گا بلکہ اس کو معاف کروں گا میرے محترم. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے تھا فی البدیہہ. مجھے سوچنا نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ اب میں ریئیکشن اس کو میں دھکا دوں، اس کا میں منہ توڑ دوں یا معاف کر دوں. نہ، یہ آپشن آنا ہی نہیں چاہیے میرے ذہن میں. ایک ہی ون آپشن، معاف کرنا، بس. سیکنڈ آپشن کی طرف جانا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں اس کے بارے میں. اپنی کونسلنگ کروں، اپنے آپ کو سمجھاؤں میرے محترم کہ میں دنیا میں آیا ہوں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے. بس میں ہر دن اس صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں سب لوگوں کو درگزر کرنا چاہتا ہوں، معاف کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سپورٹ فرمائیے. تو جب میرے محترم میرے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے گی اور وابستہ ہوتی چلی جائے گی تو میرے پاس دوسرا آپشن ہوگا ہی نہیں. جس طریقے سے میرے محترم، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن کی عملی دلیل تھے. جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کری، آپ کا ایک ہی ریئیکشن تھا، معاف کرنا. دوسرا نہیں تھا کہ صاحب میں بدلہ لوں یا نہ لوں. یہ ہے ہی نہیں. یہ کمپیوٹر میں اپنے فیٹ کیا ہی نہیں. ایک ہی بات فیٹ ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، whatever کچھ بھی ہو جائے. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ داخل ہوئے، آئے سب جمع ہیں اور آج منتظر ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے. صاحب آپ نے فرمایا، آپشن نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروں، کیا نہ کروں، معاف کروں نہ کروں. اعوذ باللہ، یہ ہے نہیں. اسی مقام پہ ہمیں آنا ہے میرے محترم انشاءاللہ تعالی. اس کی محنت کرنی پڑے گی یقیناً. یہ آج اس مبارک دن کا پیغام ہے. 3 پیغامات، پریکٹیکل عمل. آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء. آپ نے فرمایا جائیے، آپ سب چلے جائیے. اب آپ سب کو آزاد کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ. اب تو آپ طاقت میں آ گئی نا صاحب، بالجبر. اب تو کنٹرول آپ کے پاس ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام لاؤ، جو اسلام لائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو اسلام نہیں لائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. نہیں میرے محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز مبارک نہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے اسلام کے میرے محترم. ہرگز نہیں کہا کہ اسلام لائیے. نیور. جائیے، چوائس. بس آپ سب آزاد ہیں، جائیے، ختم. ہمارا آپ کا جھگڑا ختم. جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہم نے معاف کیا. آپ کو چاہیے. یہ ہے میرے محترم. تو پریکٹس کرنی ہے میرے محترم. جی، پریکٹس کرنی کہ ہمارا ریئیکشن ایک ہو بس. اس کے لیے کیا اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، کونسلنگ کرنی ہے. صبح نکلتے ہی یہ سوچ کے نکلوں کہ معاف کرنا ہے سب کو. ہوں گے یقیناً ناموافق حالات آئیں گے دنیا میں، آتے ہیں ہمیشہ. جی،
ہم نکلتے ہیں گھر سے کہ آج یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، پتہ چلا صاحب جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ تو کام ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ لوگ تو وہاں ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ معاف درگزر۔ کونسلنگ کرنی ہوگی اپنے آپ کی میرے محترم، 3 باتوں کی کونسلنگ، سیلف کونسلنگ، اگر نہیں تو کسی سے کروا لیں۔ جی 3 باتوں کی کونسلنگ، کیا؟ ہمیشہ صلح اور امن اور سلامتی کی کوشش کرتا رہوں گا، ہمیشہ آسانیاں لوگوں کو دوں گا، اور ہمیشہ درگزر کروں گا لوگوں سے۔ یہ فیٹ ہو جائے، کسی نے غلط گاڑی چلائی ہے، میرے ذہن میں معاف کرنا ہے، ختم، سکون آ جائے گا۔ یقین مانیے میرے محترم، اتنا پرسکون آپ ہوتے چلے جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ آپشن ختم کر دینا ہے بدلہ لینے کا، برائی کا جواب برائی میں، آپشن ختم ہو جانا ہے۔ فی البدی ہم یہ مزاج میرا بن جائے کہ جو کچھ ہوگا معاف کریں گے، کونسلنگ کریں۔ وہی ہے میرے محترم، یہی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اس میرے محترم ان 3 چیزوں کا ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، سلام سے پہلے بس ایک بات آپ کی نظر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، لیطمئن قلبی، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرے محترم دیکھیے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، جس دن پردہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ٹھیک، اچھا میرے محترم، میں پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکا ہوں، مگر الحمدللہ ایک نئی بات اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف کی تشریح لکھنے والے علامہ ابن حجر العسقلانی ہیں، ابن حجر، ٹھیک، انہوں نے فتح الباری لکھی، تشریح ہے صحیح بخاری کی، سب سے بڑی مشہور تشریح ہے۔ بہرحال اس کے مقدمے میں آپ پڑھ لیجئے میرے محترم، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے بس کل یا پرسوں انشاءاللہ میں وہ عربی جو الحمدللہ الفاظ ہیں ان کی انشاءاللہ تصویر کھینچ کر آپ کو بھیج دوں گا صفحہ نمبر کے ساتھ، تاکہ آپ کو مزید اطمینان ہو جائے۔ یہ تہمت لگائی جاتی ہے بہرحال کہ 12 ربیع الاول معاذ اللہ، جی آپ کے پردہ فرمانی کا دن تھا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بہرحال فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے پہلے ربیع الاول کو یا دوسرے ربیع الاول کو۔ معذرت ولادت کی بات نہیں کر رہے، معذرت، آپ کا پردہ فرمانا دنیا سے کب ہوا ہے؟ یا تو پہلے ربیع الاول میں یا دوسرے ربیع الاول میں یا پھر 29 صفر کو، 29 صفر کو۔ 3 تاریخیں آپ نے دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرمانے کی میرے محترم، اس میں 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ یہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، سب سے زیادہ صحیح کتاب جس کو مانا جاتا ہے، ابن حجر کا مقام اور مرتبہ سب کو بتایا، انہوں نے اس بات کو لکھا اور بے شمار لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے میرے محترم۔ اچھا بھی دیکھیے علماء کا کیا طریقہ ہے، اس وقت فلکیات کا تو سلسلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم حساب لگاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ذی الحج کس دن ہوئی تھی اس زمانے میں؟ جمعرات کے دن، پہلے ذی الحج،
تو وہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں ہمارے پاس. لکھتے ہیں میرے محترم کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد یعنی حج کے دنوں کے بعد یا حج کو ملا کر 85 ڈیز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی تھی. اب کہتے ہیں کیلکولیشن کیجئے، ہمارے پاس 3 مہینے ہیں. دیکھ لیجئے میرے محترم، 3 مہینے، ذی الحج، محرم اور صفر. میرے محترم، محرم اور صفر 85 ڈیز کاؤنٹ کر لیجیے میرے محترم. کب ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ناممکن کسی بھی لحاظ سے، فلکیات کے لحاظ سے، اگر ہمارے پاس ثابت ہے کہ پہلی ذی الحج جمعرات کو ہوئی تھی، کاؤنٹ کر لیجیے. ناممکن میرے محترم، وہ کہتے ہیں ناممکن 80 to 85 ڈیز میں آپ کا انتقال ہوا. ان 80 ڈیز کے حوالوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو 12 ربیع الاول تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی میرے محترم. کہہ رہے ہیں آپ مہینوں کو 29 کر لیں، 30 کر لیں، جیسے چاہے کر لیجیے. مگر میرے محترم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے باوجود اس پہ اصرار کرنا کیا مقصد تھا؟ کوئی حرج نہیں. ہمیں وہ ہمارے مرکز سے ہٹانا چاہتے ہیں میرے محترم، بس. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی بتا دیا قرآن سے، منانی چاہیے. جی اگر کوئی نہیں منا رہا کوئی مشکل نہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، وہ خود اپنی بات کا جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. مگر یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول معاذ اللہ وفات کا دن تھا معاذ اللہ، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکا. یہ انتہائی غلط بات ہے میرے محترم، انتہائی غلط بات. موجود ہے الحمدللہ، آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. مگر ابن حجر عسقلانی کی رحمت اللہ علیہ جو بات ان کے فیور میں اس کو مانتے ہیں، جو بات ان کے فیور میں نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں 2 ربیع الاول ہو سکتی ہے پردے کا دن، یا 1 ہو سکتا ہے یا 29، بس. اس کے آگے بات بڑھ ہی نہیں سکتی، آگے جا ہی نہیں سکتی میرے محترم. بہرحال یہ ایک علمی بات ہے، جو سمجھنا چاہے بہرحال ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا، لوگوں کو جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جی جو چاہتے ہیں، جو حق طلبگار ہیں، تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں. تواریخ میں ثابت ہے. جی بے شمار الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ 1 یا 2 یا 29 صفر کو جی ایسا ہوا تھا. 12 ربیع الاول کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.